سر بڑی ہمت ہے آپ کی کہ آپ اتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے، سلامت رہے میرے عزیز۔ سر میرا سوال ہے کہ غیر رسمی سا سوال ہے یہ، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ کر گئے، حضرت بلال چلے گئے، اور پھر بعد میں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کے بلانے پہ وہ واپس آئے اور انہوں نے اذان دی جب مکے میں، تو کہتے جی کہ لوگ رونے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ آج وہی اذان ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی اذان، تو کیا یہ بھی ویسے ہی اذان چینج ہو گئی تھی جیسے مولا علی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو انہوں نے کہا کہ بھی صحابی نے کہا کہ بھی نماز آج وہی نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھاتے تھے؟ اور اسی میں سوال ہے کہ سر کیا حضرت بلال جو، کیونکہ وہ تو اتنی محبت سے اسلام میں آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جو درجہ رکھا ہے بہت ہی اعلیٰ رکھا ہے کہ بھی بلال مجھ سے پہلے تو جنت میں جائے گا، جس اونٹ پہ یا جس سواری پہ میں ہوں گا اس کی جو مطلب لگام ہوگی وہ تیرے ہاتھ میں ہوگی، تو وہ جو چلے گئے تو کیا انہیں زبردستی وہاں پہ بھیجا گیا کیونکہ خلافت پہ تو قبضہ ہو چکا تھا نا؟ اس وجہ سے سر میرا ذہن میں سوال گھوم رہا تھا کہ وہ بڑے محبوب صحابی یہ رسول ہیں جیسا ہم نے سنا ہے، تو وہ چلے گئے، اس طرح سے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سوال جب سے آپ کو دیکھا ہے تو سر دیکھیں حضرت بلال جو ہے رسول پاک شیعہ کتب میں ہی حضرت بلال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اذان نہیں دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے جو حالات دیکھے انہوں نے اذان نہیں دی، اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ تم ایک دفعہ اذان دے دو، پھر انہوں نے بہت اذان دی تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رونے لگے، بہت زور سے رونے لگی، ان کو اپنے والد کا زمانہ آیا، تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے بلال سے کہا کہ تم اب رک جاؤ کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی حالت بہت نازک ہو رہی ہے، تو انہوں نے پھر اس سے روک دیا۔ تو بلال کا یہ ہے میرے عزیز، سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ اور یہ کہنا کہ بلال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت جائیں گے، یہ شیعہ کتب میں نے کہیں نہیں دیکھا، میں نہیں سمجھتا یہ شیعہ کتب کے متعلق، شیعہ کتب میں ایسی کوئی ایسی بات۔ اور بلال بیچارہ ایک غلام آدمی تھا، اس کی کوئی اثر رسوخ نہیں تھا، وہ کوئی اتنا عرب جو معاشرہ تھا اس میں کالوں کی اتنی عزت نہیں ہوتی تھی، اور ایک شخص جو غلام ہے اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اس کا اتنا اثر رسوخ نہیں ہے۔ جہاں تک اذان میں چینجز کا تعلق ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ جماعت عمریہ یہ کہتے ہیں کہ اذان اللہ کی جانب سے نہیں ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، یہ وحی صحابہ پہ آیا اذان جو ہے نا، اذان جو ہے یہ صحابہ کی جو ہے پہ وحی آئی ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو کچھ روایات دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب سنن ابن ماجہ القزوینی عیسیٰ حلبی صاحب کی ہے، یہاں پر کتاب الاذان والسنہ، کتاب الاذان میں پہلی جو حدیث نمبر 706 کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، تو انہوں نے سوچا کہ بوق لگا دیں، بوق بولتے ہیں وہ ایک ٹرمپٹ، انگلش میں ٹرمپٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، شہنائی، جیسے ہندو شہنائی بجاتے ہیں اسی جیسا ایک آلہ ہے، وہ اس کو یہودی بوق یہودیوں کی ہوتی ہے، وہ اصل میں حیوان کی جو شاخ ہوتی ہے نا اس کی شاخ سے اس کو بناتے ہیں، اس کی میں تصویر بھی آپ کو دکھا دوں، حیوان کی شاخ سے بناتے ہیں، تو یہاں سے پھونکتے ہیں، وہ یہودی حضرات یہاں سے پھونکتے ہیں تو ادھر سے ہوا نکلتی ہے، اس میں سے آواز نکلتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیچارے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کریں، نماز کے لیے کیا کریں، یہ حالت ہے ان لوگوں کی، یہ کہ بھئی نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ قد ہم بالبوق، انہوں نے ارادہ کیا کہ چلے یہودیوں کی طرح بوق بجاتے ہیں، ارادہ کیا انہوں نے، وَأَمَرَ بِالنَّاقُوسِ فَنُحِتْ، اور ارادہ کیا کہ نہیں گھنٹی لگاتے ہیں، جیسے گرجا گھر میں گھنٹی ہوتی ہے نا، امرا کہ میرے لیے ناقوس بنا دو، میرے لیے وہ کیا بنا دو، گھنٹی، جیسے ڈنگ 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 مارتا ہے نا وہ بنا دو، وہ صحابہ نے بنا دیا، یہ گھنٹی آ گئی مسجد پہ چڑھا دو۔ ہاں لیکن کیا ہوا کہ فَأُرِيَ عبداللہ ابن زید فی المنام، عبداللہ ابن زید کو خواب میں آیا کہ دو آدمی ہیں سبز کپڑے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے اذان دیا، اذان کس طرح دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ، یہ اذان آئی ہے، تو اس نے صحابی نے جا کے پیغمبر کو سکھایا ہے، عبداللہ ابن زید نے اس نے جا کے سمجھایا کہ بھئی آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں یہ ناقوس وغیرہ شریعت میں یہ بدعت ہے، اللہ کا حکم تو ہے نہیں، ہے بدعت ہے کہ نہیں، جو نبی ہے جو رسول ہے خاتم الانبیاء ہے وہ دین میں بدعت داخل کر چکا ہے، حکم دیا ہے کس کا، وہ جو ٹرمپٹ ہے شہنائی ہندوؤں کی طرح، پھر حکم دیا ہے کہ بھئی گھنٹی بھی بچاؤ، گھنٹی بھی لے کے آئے لوگ، لیکن اس کے بعد جو مصیبت صحابی پہ وحی آ گئی ہے، صحابہ کرام پہ وحی آ گئی، پھر جب صحابی پہ وحی آ گئی ہے تو صحابی نے آ کے سمجھا دیا، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بلال سے کہا کہ تم اس طرح اذان دے دو۔ ملاحظہ فرمائیے اسی روایت کے آخر میں یہ ہے کہ نہیں عمر صاحب نے یہ خبر خواب میں دیکھا تھا،
تو اس نے کہا کہ عمر صاحب نے کہا کہ میں نے جی بھی یہ خواب دیکھا ہے، اذان کے خواب دیکھے. پھر عمر نے آ کے سمجھایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کو چینج کر چکے تھے، اللہ کے حکم کے بغیر دین میں گھنٹی بجاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہودیوں کی تقلید کرو، ٹھیک ہے، یہودیوں کی تقلید کرو، یہ سب انہوں نے بندوبست کر لیا تھا. لیکن اچھا ہوا کہ عمر کو بھی خواب آ گیا. عمر کو خواب کیونکہ وحی ہوتی ہے، تو اللہ سے غلطی ہو گئی، جبرائیل سے غلطی، کس سے غلطی ہو گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے نا، لیکن وہ بھائی وحی کے جو نمبر ہے نا، نمبر ڈائل ہوا ہے کس کی؟ ابو بکر، عمر کی. سنن ابی داؤد ہے، صدقی جمیل العطار صاحب کی کتاب، انہوں نے تصحیح کیا، تحقیق کیا، سنہ 2005 میں چھپی. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب الصلاۃ تفریع ابواب الاذان، یہ باب بدء الاذان، اذان کی ابتدا. اذان کی ابتدا میں یہی بات ہے بھائی. صحابہ کو خواب نظر آیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے تھے کہ بھائی یہودیوں والی کام کریں اور عیسائیوں والی کام کریں، لیکن صحابی کو بھلے وکان عمر بن الخطاب قد رآہ قبل ذلك، سب سے پہلے عمر کو خواب نظر آیا. فکتمہ 20 یوما، عمر نے 20 دن اس کو چھپایا رکھا. خواب نظر آیا عمر کو، عمر پہ اذان کی شریعت آئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں آئی. پھر عمر لے کے اس کو چھپا کے رکھا ہے 20 دن، اور پیغمبر ادھر گھنٹی بجانے کے پیچھے لگے، او یہ کہتے ہیں میرے لیے شہنائی بنا دو، اس کے پیچھے لگے. لیکن عمر کو تو پہلے سے وہی آئی تھی، لیکن عمر نے چھپا کے رکھا تھا. پھر عبداللہ بن زید اور عمر نے آ کے سمجھا دیا کہ بھئی ہمیں وہی آئی ہے، خواب نظر آیا.